انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے والے، وتحمل الکل، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھانے والے، وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کے کفیل آپ ہیں، وتکری الضیف، اور مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ جو ہے وہ مشکل حالات کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتودی الامانہ، اور آپ امانت کو ادا کرتے ہیں۔ یہ 7 وصف ہیں جو برجستہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے جب انہوں نے کہا کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ ان اوصاف کے حامل ہیں تو آپ کو کوئی باک نہیں ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں تو ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ وصف موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی اوصاف ایسے ہیں جو ہمارے اندر وہ موجود نہیں ہیں تو آج کی اس مجلس میلاد کے اندر ہمیں عزم کر کے اٹھنا چاہیے کہ یہ وہ کسی بھی انسان کی بہترین خوبیاں ہیں اور کسی انسان کی نمایاں خوبیاں ہیں، اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، تقویٰ ہے، طہارت ہے، خشیت الہی ہے، بہت سارے، لیکن یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو ایک صالح معاشرت کی تشکیل میں ممد اور معاون ہے، اور کوئی بھی معاشرہ چاہے وہ کفر کا معاشرہ بھی ہو اگر ان خوبیوں کو اپنائے گا تو سکون اور طمانینت کا نور وہاں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہ رہیں گے، ہمیشہ ان کا رویہ کوئی بھی ہو، ہم کہیں گے ہم نے خیر خواہی ہی کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا، انسانیت کا بھی یہی درس ہے، اور بہترین انسانیت دین ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اعانت اور نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے، حق کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو باطل کی حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیوں کسی کے ساتھ بگاڑیں، جبکہ ہم روز نماز میں اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں۔ سورہ جو ہے وہ وطروں میں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ، یہ ہم روز اپنے اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَوْ، ہم تعلق توڑیں گے، وَنَتْرُكُ، ترک کر دیں گے، مَنْ يَفْجُرُ، جو فاجر فاسق برا ہوگا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوگا، یہ ہم روز عہد کرتے ہیں۔ اور مسجد سے باہر نکلے اور پرلے درجے کا گنڈا ملا تو ہم جھک کے ملے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یا تو اپنے عہد کو سمجھا ہی نہیں ہے جو ہم کر کے آئے ہیں، طوطے کی طرح پڑھ کے آگے ہیں، اور یا ہم پھر اوپر سے جو ہے وہ پڑھ کے آگے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ برے شخص کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوگا جو نیک کے ساتھ ہے تو معاشرے کے اندر نیکی کی قدریں جو ہے ان کی نشت ہوگی، یہ ایک لازمی ہمارا ہے۔ چلو اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکے یا زبان سے روک سکے لیکن ناپسند کرے، حضور نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر یہ طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو برا جانے، اور جس کو دل سے بندہ برا جانتا اس سے بندہ تعلق زیادہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، اس سے ایک فاصلے پہ رہتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرتی مزاج جس طرح کا ہے کہ جتنا برا آدمی ہو تو اس کے ساتھ تعلق لوگ بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے ان سے تعلق رہنے چاہیے، اور ہمارا روزانہ یہ عہد ہے اپنے رب سے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ ہم کیا زبان کے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا دل سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر اس درجے پہ نہ ہی صحیح کہ ہاتھ سے یا زبان سے کر سکیں تو کم از کم اس تیسرے درجے میں، اور اس میں اضعف الایمان، یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے کم درجہ ہے ایمان کا کہ دل سے اس کو برا جانا جائے، اور جس کو دل سے برا جانا جائے، ہم اپنے معاملات کے اندر کاروباری وجہ سے تو ناراضگیاں پیدا کر لیتے ہیں، کسی نے کاروباری طور پہ ہمارے سے دوری اختیار کی، فراڈ کیا، رشتہ داری میں یہ بیٹے کو رشتہ نہیں دیا، بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اس پہ تو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اقدار کے لیے ہم کسی سے جو ہے وہ فاصلہ نہیں کرتے کہ یہ صالح اقدار کا مالک نہیں ہے، اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے دین نے ہمیں سبق دیا ہے۔ تو اچھی اقدار تبھی نشو و نما پائیں گی اگر ہم اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کریں گے اور بری چیزوں کی حوصلہ شکنی کریں گے۔
اور وہ ایک پورا زندگی کا نصاب ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ 7 چیزیں